بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وکفی والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید واہل التقوی واہل المغفرہ وفی مقام الآخر فاسألوا اہل الذکر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و سلام یا سیدی یا رحمت للعالمین امام الانبیاء المرسلین حمد و صلاۃ تو بعد امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ حدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعائے خالق کائنات جل وعلا ہمیشہ حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور حق دے علماء دا سایہ ساڈے سب دے سرہ تے قائم و دائم فرمائے۔ جس موضوع تے اج درس ہے یا گفتگو ہے وہ ہے بعد نماز جنازہ دعا کرنے کا شرعی حکم، یعنی نماز جنازہ تو بعد دعا کرنا دا شرعی حکم۔ کچھ چیزاں ہوندیاں نے فرض، کچھ ہوندے نے واجب، کچھ کم ہوندے نے، مثلا فرض کچھ واجب، کچھ مستحب، کچھ مباح اور جائز، سمجھائی نا۔ بعد نماز جنازہ ہو گیا تیجا، ساتہ، چالیسواں، ششمائی، سالانہ، بزرگاں دی عرس مبارک، یہ نہ کوئی فرض نے، نہ کوئی واجب نے، نہ کوئی سنت نے، بلکہ مباح نے، مستحب نے، جائز ہے۔ یہ گم جائز ہے۔ منع ادو ہوندا ہے کہ جدو اللہ رسول نے روکیا ہوئے، منع، اور یہ دے جائز ہونے واسطے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ اور دے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہ کیتا ہوئے۔ جو سرکار نے منع نہ کیتا ہوئے تے جائز ہے، اگر حضور نے کیتا ہوئے تے وہ سنت ہے، سمجھائی نا۔ باقی رہا مسئلہ نماز جنازہ تو بعد دعا کرنا، نماز جنازہ بعد دعا کرنا نہ کوئی فرض ہے، نہ کوئی واجب ہے، نہ کوئی سنت ہے، بلکہ جائز اور مباح کام ہے، اچھا کام ہے۔ اور جائز ہون واسطے نا اتنا ہی کافی ہے، نہ تو اللہ تعالیٰ نے منع کیتا ہوئے، نہ رسول اللہ نے منع کیتا ہوئے، اور نہ کدھر قرآن حدیث اندر نہ دی ممانعت آئی ہوئے، یعنی منع آیا ہوئے۔ اگر قرآن مجید اندر فرمایا گیا ہو کہ نماز جنازہ تو بعد دعا نہ منگو، قرآن پاک یا حدیث سے جائے ہو کہ نماز جنازہ بعد دعا نہ منگو، کوئی مولوی، کوئی عالم، کوئی پیر، کوئی فاضل محدث قرآن چوں ممانعت وکھا دے وے یا حدیث جو کہ سرکار نے منع فرمایا، ہرگز وکھا ہی نہیں سکتے۔ نماز جنازہ بعد دعا کرنا جائز ہے، انہوں نے ثابت ہے۔ اس سے بھی نہیں بلکہ خود رسول اللہ نے منع نہیں کیتا، بلکہ خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ تو بعد دعا منگی کہ حدیث مبارک دے اندر قولن فعلن بعد نماز دعا کرن دا ثبوت ملتا ہے، قولن بھی ملتا ہے، سرکار نے کہہ بھی ہے، فعلن جڑا سرکار نے کر کے بھی کھایا ہے وہ ملتا ہے۔ سب تو پہلا بدایہ و ثنایا جلد 1 صفحہ 311 مسئلہ پیش کیوں ہے؟ کل ایسی نماز جنازہ ایک جی موسچ وہ افضال ایسی وہ فوت ہوا ہے، وہ سامنے ہو گیا تھا، اسے ایک ملا نے نماز جنازہ پڑھایا ہے، وہ ملا نے کیا ہے نماز جنازہ بعد دعا منگنا جائز نہیں، کدھر حدیث آیا ہی نہیں، کدھر حدیث آیا ہی نہیں نماز جنازہ بعد دعا۔ میں انہوں نے کہا کہ انہیں آکھاں گا کہ مولوی جی کم از کم جے تیرے کو کتاب نہیں تے کسے کو چلا جا، جے تو راندا میک اپ جوڑیا تو ساڈا کادا قصور ہے، کتاباں نہیں خریدیاں نہیں پڑھیا تو ساڈا کادا قصور ہے، جے تیرا دل نہیں مندا تے نہ من، اپنی قبر دا کنجرا گندی نہ کر۔ مرن تو بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو کی منہ کھائیں گا کہ یا رسول اللہ میں لوگاں نوں آندا ہے سرکار دا اس عمل تے فرمان نہیں ہے، تھوڑی حدیثاں تو روکدا آیا، مرن تو بعد قبر سرکار نو کی منہ کھائیں گا۔ اس واسطے ایسے بگاڑ چیتے
فے لباس خضر دا روپ لباس خضر پا کے پھر خضر دا لباس ان خضر دا روپ دار کے سہ بیڑیے پھر دینے زین سے ڈاکہ مرنا لے بدایا فنایت اندر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی دی نماز جنازہ پڑھائی، یعنی سرکار نے خود نماز جنازہ پڑھائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی دی نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ پڑھان تو نماز جنازہ جو پڑھا لئی سرکار فارغ ہو کے پڑھا کے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جڑے خلیفہ دو موئے نے آپ تشریف لے آئے بعد ساتھیاں دے نال، یعنی آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھی سی، آپ رہ گئے سن، بعد ساتھیاں دے نال آپ تشریف لے آئے اور دوبارہ نماز جنازہ پڑھن دا ارادہ فرمایا کہ یعنی اگلا جنازہ پڑھیا کہ اسی دوبارہ پڑھ لینے ہیں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر نماز جنازہ دوبارہ نہیں پڑھی جا سکتی، یعنی دوبارہ نہیں پڑھی جا سکتی، لیکن انج کر تم میت کے لیے دعا اور استغفار کرو۔ سرکار ان حضرت عمر نو خود حکم دے رہے ہیں، کی کہہ رہے ہیں؟ نماز جنازہ پڑھن تو فوراً بعد آئے نے تو حضرت عمر دوبارہ پڑھن لگے نے، تو سرکار نے کی فرمایا کہ نماز جنازہ دوبارہ نہیں پڑھی جا سکتی، لیکن عمر انج کر میت واسطے دعا اور استغفار کر۔ گل سمجھ آئے گی؟ یہ حدیث تھی پہلی۔ دوسری حضرت طلحہ بن برہ انصاری صحابی نے، بڑے پیارے سرکار دے صحابی سن، انہاں دا وصال ہویا رات نو ہی انہاں نو دفن کر دیتا گیا، سرکار نو خبر نہیں دیتی کی رات نو دفن کیتا گیا، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو خبر نہیں دیتی گئی۔ صبح نو جدو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت اندر ماجرا پیش کیتا گیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یار تسی میں دسنا تے سی نا۔ خیر حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت طلحہ بن برہ دی قبر تشریف لے گئے، سرکار نے نماز جنازہ پڑھی، نماز جنازہ پڑھن تو بعد ہاتھ چک کے دعا فرمائی۔ نماز جنازہ تو فوراً بعد سرکار نے دعا فرمائی کہ نہیں ہے؟ فرمائی ہے نا۔ تو میں نے کہا گا کنجرا مدار الحق تواڈی اپنی جو بندیاں دی شرع ہے، تواڈا اپنا جو بندی مولوی لکھ کے جا رہا ظالمہ کم از کم اپنے منجے دے تھلے ڈنگورا تے پھردا بھونکن تو پہلا کم از کم اپنے مسلک دی کتاب پڑھ لیندا۔ زرقانی دے اندر بھی ہے، سرکار نے نماز جنازہ پڑھ کے فوراً دعا کی تھی۔ دعا کی تھی؟ یا اللہ تو طلحہ کے ساتھ اس حال میں ملاقات کر کے تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہو جائے۔ یا اللہ میرے طلحہ بن برہ دے نال اس طرح ملاقات کر، اس حال میں ملاقات کر کہ تو او دے نال راضی ہو جا اور طلحہ بن برہ پھر نہ راضی ہو جا۔ وہ کہا فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ تو بعد دعا سے منع نہ کرنا ہی جواز کے لیے کافی نہیں، بلکہ سرکار نے خود دعا مانگ کے دسے، تو انہیں منع نہیں کی تھا، بلکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ تو بعد دعا منگی ہے۔ ہون روز روشن دی طرح 14ویں رات دے چند دی طرح روشن ہو گیا کہ سرکار نے دعا منگی، ساڈے بعد میں منگنا جائز ہے۔ سنن بہقی جلد نمبر 9 مکتبہ رحمانیہ انہوں نے چھپی، ترجمہ بھی انہوں نے کیتا ہے، امام بہقی دی ہے، 9ویں جلد صفحہ 9 جلد 4 صفحہ 9 جلد 4 دے اندر ہے۔ ان سید بن مسیب ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صلی علی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بچے دی نماز جنازہ پڑھائی۔ ابو ہریرہ اس صحابی نے کہ سب تو زیادہ سرکار دا فرمان روایت کرنا لینے۔ حضرت ابو ہریرہ نے ایک بچے دی نماز جنازہ پڑھائی، نماز جنازہ پر دعا کی تھی، یا اللہ اس بچے نو عذاب قبر تو بچا۔ آپ ہی دعا نہیں کرنے، مولا جڑا میت دار ہے انو عذاب قبر تو بچا۔ اگے وضاحت دے نال حدیث آئی، مکتبہ رحمانیہ جو بندیاں دا اردو بازار دا، سمجھ آئی؟
حضرت عمیر بن سعید رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں باب المدینۃ العلم، حیدر کرار مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے کریم دے پیچھے میں نماز جنازہ پڑھی ابن مقفف دی۔ نماز جنازہ کنے پڑھائی؟ مولا علی نے، جنہوں حضور نے فرمایا باب المدینۃ العلم، حضور نے فرمایا میں علم دا شہر ہاں، علی دا دروازہ ہے، میں علم دا شہر علی دروازہ ہے، میں حکمت دا شہر علی۔ حضرت عمیر بن سعید صاحبی نے آپ فرماتے ہیں کہ میں مولا علی دے پیچھے نماز جنازہ پڑھی ابن مقفف دی۔ نماز جنازہ پر جڑو آپ نے پڑھائی تو آپ نے 4 تکبیراں آکھی، کنی چار تکبیراں۔ نماز جنازہ جو آپ فارغ ہو کے میت طرف چلے، قریب ہوئے، انج نہیں کر دے صفحہ توڑ کے آپ میت دے قریب نہیں ہوندے، امام بھی قریب ہوندہ ہے تو مقتدی بھی ہوندے نے۔ مولا علی نے بھی یہی عمل کی تھا، قریب پہنچے، قریب جو تو پہنچے نے دعا کی تھی کہ یا اللہ تیرا بندہ ہے، یا اللہ تیرا بندہ ہے اور تیرے بندے دا بیٹا ہے، یا اللہ تیرا بندہ تیرے بندے دا بیٹا ہے، یا اللہ آج تیرے دربار دے اندر حاضر ہے، یا اللہ یہ گناہ ونو معاف فرما۔ انجی دعا کرنے ہیں کہ نہیں؟ میں کہوں گا مولا جی کم از کم اپنے مسلک دیا کتاباں پڑھ، ہے ساڑیاں نے لیکن چھاپیاں تو سانے، کم از کم کوئی شرم کر دے پڑھ لیں دے، جھوٹ مار دے ایڈے مجمع لعنت خدا دی پوے کئیاں تینوں لعنتاں بھیجی ہوئے ہیں کہ جی حدیث تو ثابت ہی نہیں ہے، اے تیرے حدیثاں تیرے پیو دی کتوں آ گئی ہیں۔ اندیا سرکار دا فرمان ہے، مولا علی حضور نے فرمایا میں علم دا شہر دروازہ تو مولا علی تو ود علم کائنات اندر کون رکھدا سی؟ مولا علی تو بعد کون رکھدا سی؟ سارے زمانے دے ولی کٹھے کریں تو مولا علی دے علم دی جھلک دے برابر نہیں۔ تو ظالمہ مولا علی دعا کر رہے ہیں تو کہنا دعا کرنا جائز نہیں، دعا کی تھی یا اللہ تیرے دربارے چھا اپنا کی آخنا ہے مولا ادا اگلا سفر جاری ہے، انج نہیں آخ دے تو یا اللہ یہ گناہوں نے معاف فرما دے، یا مولا یہ قبر نو وسیع کر دے، انجی دعا منگنے قبر نو کشادہ کر دے، وسیع کر دے، منگنے ہیں کہ نہیں منگنے؟ جائز ہوئی کہ نہیں؟ مولا علی نے خود منگے۔ آگے چلیے المبسوط، یہ دو جے، ایک امام محمد دی ایک امام سرخسی دی، یہ امام سرخسی دی گل کر رہے ہیں، جلد 2 صفحہ 67۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نماز جنازہ میں پڑھن واسطے آیا ہوں۔ ہوں تو اعلانات بار بار ہوندے نا، ادو کسے اعلان ہو، ایک دفعہ خط بھیجا جاتا سی۔ آپ فرماتے ہیں میں نماز جنازہ پڑھن واسطے آیا حضرت عمر دی، اگے جو میں پہنچیا تو نماز جنازہ پڑھی جا چکی سی۔ میں صحابہ نو کیا ہے کہ اے میرے صحابہ اگر تساں میرے آن تو پہلے نماز جنازہ پڑھ لئیے، میرا انتظار نہیں کیتا، نہیں ٹھہرے تو چلو نے جے کرو ٹھہر جاؤ آپ مل کے دعا کر لینے۔ ہوں اس وقت کثیر صحابہ ہے سن، کثیر تعداد، سرکار دا صحابی آخری صحابی سن 100 ہجری چ گیا ہے، حضرت طفیل حضور دا آخری صحابی سن 100 ہجری چ گیا ہے، اور حضرت عمر دی نماز جنازہ پڑھان والا بھی صحابی ہے تے پڑھن والے بھی صحابی تے تابعین نے۔ چلو تابعین نے تو سرکار نو نہیں ویکھیا، صحابہ نے تو ڈائریکٹ رسول اللہ نے ویکھیا سی نا۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے جدو کیا سی مل کے دعا کرنے ہیں تو صحابی آکھ دے جائز ہی نہیں ہے، بول پہن دے نا، صحابی آکھ دے وہ جائز ہی نہیں ہے، صحابہ نہیں بولے، صحابہ نے مل کے خود دعا کی تھی، صحابہ نے مل کے دعا کی تھی۔ عبداللہ بن سلام تو بعد علم رکھنے والا کون ہے؟ کون ہے؟ مولا علی تو کون ہے؟ مولا علی حضرت عمر دے جنازے دے وچ نے، حضرت عثمان وچ نے، ابو ہریرہ وچ نے،
سعید بن مسیب وچ نے تو ظالمہ ملا انہا ظلم نہ کر خدا بیڑا غر کری جے تو نہیں پڑھیا تیرے کو کوئی نہیں یہ آپ پرچون نہیں تھوک دے صاحب نال مدینہ والے خانہ سمجھائے کہ نہیں آ رہے اتوار سے نماز جنازہ پڑھنا نماز جنازہ بعد دعا کرنا جائے آخری گل وقت لمبا ہو جانا ہے فتاوی دارالعلوم جو بند مفتی عزیز الرحمن عثمانی جلد 5 مکتبہ امدادیہ ملتان ادھ کل سوال ہویا ہے کہ بعد نماز جنازہ قبل دفن یعنی نماز جنازہ دفن کروں تو پہلا نمازی کچھ اصال ثواب واسطے سورہ فاتحہ ایک بار سورہ فاتحہ سورہ اخلاص 3 بار آستہ پڑھ کے آواز پڑھنے سے امام جنازہ یا کسی نیک آدمی کا ہو دونوں ہاتھ اٹھا کر مختصر دعا کرنا شرعاً جائز ہے کہ نہیں یعنی دعا کرنا ہے کہ دفعہ سورہ فاتحہ ایک دفعہ سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھ کے امام دا بلند آواز نال دعا کرنا جائز ہے کہ نہیں انہیں کہتے ہیں کوئی حرج نہیں جائز ہے کی کوئی حرج نہیں جائز ہے کم ظالمہ اپنا فتاوی دارالعلوم جو بندی پڑھ لیندہ دعا کر اللہ مدد